ناظرین، سیاست اور پاکستان میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ جمعیت العلماء اسلام کے مرکزی امیر ہیں۔ مولانا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور یہ جو عسکری قوت کا استعمال ہے اس سے جتنا گریز کیا جانا کرنا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف جو ایک وار ڈکلیئر کی ہے، اور خاص طور پہ ان میں سے وہ عناصر جو کہ بندوق تان کے اسلام کو نافذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اس کے نام پہ جو تھا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں سوئسائڈ بامبنگ ہے جو تھا کہ ہر طرف تباہی مچان دے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بندوق کی ناری سے اسلام اور شریعت کے مطالبے کا تعلق ہے، جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں، فاٹا میں اس قسم کا کوئی مطالبہ منظر عام پہ نہیں آیا۔ ایسی بات اگر آئی ہے تو صرف مالاکنڈ ڈویژن سے آئی ہے، اور مالاکنڈ ڈویژن میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ 1993 سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بندوق کی ناری سے شریعت کے مطالبے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر تمام مذہبی جماعتیں، علماء کرام اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ علماء کرام کی جو ایک سیاسی جدوجہد ہے اور ایک مثبت جدوجہد ہے، اس میں ہم اب تک بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، اور اس میں اب مزید اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اسی تسلسل کے ساتھ، اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ بندوق سے اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں جی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کے وجود اور سلامتی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے جی، اور جہاں اسٹیٹ کے سلامتی کا سوال پیدا ہوگا تو وہاں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جی۔ لہٰذا ہم نے پاکستان کو رکھنا ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہاں پر ان مقاصد اور نصب العین کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ میں اس فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ہمارا موقف ہے جی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے علم بردار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں جمہوری راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے قانون آنا چاہیے، سن 1973 سے آئین بنا ہے، اور سن 1973 سے آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات مکمل بھی ہو چکی ہیں، اور تمام قانون ساز اداروں کی ملکیت بھی بن چکی ہیں، اور آج تک ہم اس قانون سازی سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور اس سے احتراز کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ جس وقت ہم جمہوری راستے سے اور مثبت راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے لوگوں کو شریعت نہیں دیں گے، کیا ہم نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے یا نہیں، کہ اگر وہ بندوق اٹھانے کے مجرم ہیں تو ہم پارلیمنٹ سے جو آئینی تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنے کے مجرم نہیں بنتے جی؟ یعنی یہ جمہوری قوتوں کو بھی ذرا دعوت دینی چاہیے کہ آپ بھی ذرا اپنے جرم پہ سوچیں۔ تو آپ قوم کو مایوس کریں اور مایوسی میں ایک رد عمل ابھر جائے، تو رد عمل کو تو آپ جرم کرتے کہتے اور اس کو قتل بھی کریں اور تباہ و برباد بھی کریں، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے جرم پر اور اپنی کوتاہی پر ہم نظر نہیں ڈالتے جی۔ تو اس حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صوبہ سرحد کی اسمبلی نے، اب یہ مذہبی جماعت اور سیکولر جماعت کا مسئلہ ہے، مذہبی قوت اور قوم پرست قوت، اس کا مسئلہ ہے۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم حسبہ قانون پاس کر رہے ہیں اسمبلی سے، اور یہ جمہوریت پسند اور یہ دنیا جو ہے یہ اس کے ورکے پھاڑتی ہے، اور اب جب سوات میں لوگوں نے بندوق اٹھا لیا تو وہ سیکولر اور قوم پرست قوت جو ہے، وہ جمہوری قوت، وہ بندوق کے نوک پر وہاں شریعت نافذ کر رہی ہے جی۔ یعنی اس بات کو آپ دیکھیں کہ ہم مذہبی لوگ ہو کر اسمبلی سے لوگوں کو قانون دے رہے ہیں، شریعت کا اس کا آغاز کر رہے تھے، اور یہ بندوق کی نوک پر شریعت نافذ کر رہے ہیں۔ دونوں کے ایٹیچیوڈ میں آپ دیکھیں فرق کیا ہے۔ اچھا، ہم نے جی، کہا کہ 1993 سے صوفی محمد کہتا ہے میں جمہوریت کو نہیں مانتا، وہ کفر ہے، ووٹ کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، اس عدالت کو نہیں مانتا۔ آج اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ افکار باغیانہ ہیں۔ تو یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 1993 کے ہیں۔ اگر یہ شخص باغی ہے تو پھر میرے 5 سالوں میں تو یہ رہا نہیں ہوا، اور رہا کیا تو انہوں نے رہا کیا اور کریڈٹ لیا کہ ایم ایم اے نے رہا کر سکے اور ہم نے رہا کیا ہے،
اور چند دن کا پھر دوبارہ جیل میں بغاوت کے مقدمے میں. جی یہ کیا تضادات ہیں, یہ کیا سوچ ہے ان لوگوں کی, اور بدنام کیا جا رہا ہے مذہبی دنیا کو. وہ مذہبی دنیا کا کردار تھا. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ مثبت راہوں سے پارلیمنٹ سے ہم قانون سازی کریں اور اس پر ہم اپنا کام شروع کریں. جی لہٰذا ایک تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ایک قسم کا ایک تضاد اور دوہرا معیار, جب ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ دوہرا معیار, تو ہمیں اپنی بات بھی سوچنی چاہیے. دیکھیے, آپ بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے پیکیج دے رہے ہیں, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. مجھے بلایا تھا, ہم نے مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ کریں, بالکل اچھی بات ہے. جی آپ کہتے ہیں جی کہ ہم بلوچوں کے زخموں پہ مرہم ڈالنا چاہتے ہیں, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. جی آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ پیار سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. جی اگر ہمارے محترم وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ برآمداغ میرا برخوردار ہے, اچھا لب لہجہ ہے, یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی لیکن اگر یہی صورتحال صوبہ سرحد میں ہے, وہاں پر اس کے برعکس ایٹیچیوڈ کیوں ہے؟ جی میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کے ایٹیچیوڈ کو تبدیل کیا جائے اور جو سرحد میں کر رہے ہو وہ وہاں پر کرو. میں کہتا ہوں کہ کہ سرحد جو کی طرف بلوچستان میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سرحد میں کرو. وہی آپ کو کرنا چاہیے. ہم اس بات کے حق میں ہیں, لہذا کوئی غلط مفہوم نہ لے اس بات کا. جی تو اس حوالے سے جو ملک کے اندر بغاوت اور ملک سے نفرت اور یہ چیزیں فروغ پا رہی ہیں, ایک وقت میں تو آپ میڈیا کے ذریعے کہہ سکتے ہیں یہ مجرم اور یہ باغی اور ہم ملک کے لیے لڑ رہے, لیکن یہی ملک کو تباہ کر دیتی ہیں. ہم نے بنگالی کو کہا یہ غدار ہے, ملک ختم ہو گیا. ہم آج کہتے ہیں جی کہ بلوچ سردار اور بلوچ لیڈر جو ہیں وہ غدار ہیں, نتیجہ کیا نکلا؟ 74 میں آپ نے اس کے خلاف جو کچھ کیا, آج اس کے وہاں کیا سامنے آ رہے ہیں. جی لہٰذا اگر ہم نے سوچنا ہے تو ملک کے طویل ترین مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے ملک کے اندر ایک ہم آہنگی اور محبت کی فضا کو پیدا کرنا ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ پاکستان کا مستقبل اب اس کا متحمل نہیں ہے. جی آپ کی اس بات کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ لیبلنگ یا ڈیمونائزنگ دی ادر یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں جن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو ایک ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, اس کی ہمیں پوری اجازت دینی چاہیے. میں ایک چھوٹا سا سوال, اگر آپ نے جو راستہ اپنایا تو ایم ایم اے نے 4-5 سال اپنا NWF کے اوپر انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنے حکومت کی, لیکن آپ کو وہاں شکست کیوں ہوئی؟ میں تو سمجھتا ہوں اچھا ہو گیا, کیونکہ جمہوریت میں اور سیاسی دنیا میں تقابل جو ہے یہ بڑا اچھی بات ہوتی ہے. جی ہم نے 5 سال حکومت کی, یہی امریکہ افغانستان میں, کیونکہ حالات تو وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں نا. جی حالات ہم کریٹ نہیں کر رہے تھے, اس کی اگر پیدائش ہو رہی تھی اور وہ جنم پا رہے تھے صورتحال, تو وہاں سے جنم پا رہے تھے. اور قبائلی علاقہ ہمارا ہمیشہ افغانستان سے متاثر ہوتا ہے. جی تو ہم نے اس کو ایک حد کے اندر رکھا. ہم نے فوج کو سرحد میں نہیں جانے دیا. ایک دفعہ گئی مٹا وغیرہ تک, چند گھنٹے کے اندر ہم نے واپس کی کہ نہیں آپ کو صوبائی حکومت کی اجازت اس بات کی. ہم خود سیاسی طور پر اس کو ٹھیک طور پر قابو کیے ہوئے ہیں, اور صورتحال اگر آپ گئے جنگ شروع ہو جائے گی. جی تو ہم نے 5 سال تک ایک خاص حد میں رکھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ صورتحال کو ہم نے ختم کر دیا, ختم ہم نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ صوبے میں مرکز کی بھی تو حکومت ہوتی ہے نا. جی ملک پر مجموعی طور پر مرکز کے اثرات ہوتے ہیں اور مرکز کی پالیسیاں ہوتی ہیں. اب جو بین الاقوامی پالیسی کے تحت افغانستان میں جو ہو رہا ہو, اسلام آباد جو فیصلے کر رہا ہو, تو ملک تو صوبہ سرحد میں تو اس کا حصہ تو ہے, لیکن اس کو ایک خاص حد کے اندر رکھنا, امن و امان برقرار رکھنا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پشاور شہر تو دور کی بات, کہ گورنر ہاؤس یا یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہاں بیریئرز ہوں اور چیکنگ ہو. پورے صوبہ سرحد میں اگر اس سے پہلے کہیں پر کوئی بیریئر تھا, یہاں کہیں کوئی چیک پوسٹ تھا, ہم نے وہ بھی ختم کر دیے تھے. جی اور محفوظ معمون لوگ سفر کرتے تھے, اور کسی قسم کی کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. جی آج کیا وجہ ہے کہ آج آپ پشاور میں جاتے ہیں تو آپ کو 10 جگہوں سے اپنا گاڑیاں چیک کر کے اور جسم کی تلاشیاں دے کر وہاں جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ناکام حکمت عملی کے نتیجے میں ہیں. اور ظاہر ہے جی کہ مذہبی دنیا جو ہے نا جی, اس مذہبی دنیا کے خلاف ساری دنیا ہے. جی مغرب نہیں چاہتا کہ مذہبی لوگ آئیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ مذہبی لوگ یہاں پر استحکام لیں. جب یہ قوتیں جو فیصلہ کن قوتیں دنیا میں کہلاتی ہیں, اور وہ خار کھاتی ہوں کہ یہ لوگ نہ آئیں, اور پھر میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہو اور وہ ان کے پیچھے لگ جائے, تو ظاہر ہے جی کہ پھر
मौलवियों का जो मुहासबा होता है वो तो रोज़ रोज़ लोग करते हैं और उसका हिसाब भी फ़ौरन लेते हैं, लेकिन ये जो दुनिया जागीरदार, सरमायादार और मगरबी दुनिया के एजेंट सियासत करते हैं, इनका कोई हिसाब किताब फिर कौम नहीं लिया करती। लेकिन अब तो ये एक मुश्किल है जिसका हमें गिला भी है जी इस जी बात बिल्कुल, का। लेकिन आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मज़हब के नाम पे जब दहशतगर्दी की जाती है, मज़हब के नाम पे जब बंदूक उठाई जाती है, जब गोली चलाई जाती है, या ख़ुद को हमले किए जाते हैं, या ये सारी तबाही जो फैलाई जाती है, तो फिर लोगों को मज़हब वो ना मज़हब के लिए अच्छा है, ना मजहबी क़ुव्वतों के लिए अच्छा है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो लोग मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनकी जो अनइक्वेविकल या कतई तौर पे इनकी जो कंडेमनेशन है, वो हमें मजहबी हलकों से उस तरीके से नज़र नहीं आती। जब भी तालिबान की बात होती है या उनके रूल की बात होती है, तो हमें लगता है कि आप या हिचकिचाहट का इजहार करते हैं, या उस तरीके से आउटराइट कंडेमनेशन नहीं करते हैं जो कि उनके कुछ